رضا صاحب، آپ کی حکومت کو کیا تشویش ہے کہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ڈیموکریسی کے انڈیکس میں جو ہے اس میں کوئی پرفارمنس پچھلے برسوں کے مقابلے میں نسبتاً کم ہے. ایٹ لیسٹ پاکستانی اخبارات نے اس کو ایسے ہی فریم کیا ہے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ کرپشن کی پرسیپشن میں اضافہ ہوا ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو انڈیکس دیا گیا نا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، یہ بیسکلی پرسیپشن کے اوپر ہے. اب یہ جو رپورٹ ہے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نیب نے جو ہے ایز ادارہ اپنے آپ کو امپروو کیا ہے اور اس کی جو ریکوری ہے وہ 71 بلین سے کوئی 153 بلین پہ آئی تھنک چلی گئی ہے. تو جبکہ اگر آپ ہمارے اپوننٹس اور طارق فضل چودھری سے اور کسی سے آپ پوچھیں تو وہ کہیں کہ نیب نیازی گڑھ جوڑ ہے اور یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور نیچے جو اگر عوام کا پرسیپشن ہے تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بڑے بڑے مگرمچھوں کو نہیں پکڑا جاتا، صرف چھوٹے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے، جبکہ کرپشن کو ختم کرنا اس کا ادارہ ہی بیسکلی اس کے لیے نیب بنایا گیا ہے. تو پھر پرسیپشن کو چینج کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے. پرسیپشن ایک دن میں چینج نہیں ہو جاتا. دعویٰ تو یہ ہے نا کہ پرسیپشن خراب ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی، لیکن پرسیپشن خراب نہیں ہوئی. پرسیپشن پہنچانے میں لوگوں تک شاید اتنا ہم نہ کام کر سکیں، ہمیں اس کے اوپر مزید کام کرنا ہے. لیکن اس رپورٹ کے ساتھ میں ذرا دو چیزیں آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں. آج میں وہ ANP جو ایک چرسدہ کی پارٹی ہوا کرتی تھی، ان کے کوئی زاہد خان صاحب ہیں، انہوں نے کوئی کہا ہے کہ جی دیکھیں حکومت کے کارکردگی کھل کر سامنے آ گئی ہے. تو یہ ان کی ایک سینیٹر ہیں بشرا گوہر صاحبہ، انہوں نے 26/1/2017 کو ٹویٹ کیا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہیز نو کریڈیبلٹی، ووڈنٹ گیو مچ امپورٹنس ٹو اٹس انجینئرڈ پاک رپورٹس. سو ایٹ دیٹ ٹائم دیور انجینئرڈ پاک رپورٹس. اور ایکسپریس ٹرائبیون میں لکھا ہوا ہے کہ سندھ اسمبلیز پاسز ریزولوشن اگینسٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، اینڈ بیکاز دیٹ واز دا ٹائم کہ جس ٹائم پہ جب اس وقت رپورٹ بنائی گئی تھی. یہ کون سا سال ہے؟ یہ جی یہ جو بشرا گور والا ہے تو وہ تو 26/1/2017 کا ہے. ایکسپریس ٹرائبیون کا میں آپ کو بھی سال نکال کے دے دیتی ہوں. آئی تھنک پروبیبلی 2010 ہے. اور اس ٹائم میں یہ وہی بات ہے جس ٹائم پہ جب یہ انٹرنیشنلی یہ ٹرانسپیرنسی عادل گیلانی صاحب جو اس کے ہیڈ ہوتے تھے ان کو ایمبیسڈر لگا دیا تھا نواز شریف صاحب. جی، انہی کی رپورٹ تھی. اسی کے بارے میں ڈیلی ٹائمز نے یہی لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ایک عادل گیلانی صاحب ہے جو انٹرنیشنل چیپٹر کو پاکستان کو ڈیل کرتے ہیں، وہ کوئی اس طرح کی رپورٹس بنانے کی کوشش کر رہی ہے. He is trying to show that the Punjab government under the leadership of PMLN is working like an angel, and the federal government under the leadership of People's Party is working like a devil. یہ ڈیلی ٹائمز کی اس کے بارے میں انالیسز ہے. اور یہ عادل گیلانی صاحب کو بعد میں بوسنیا کا جو ہے وہ ایمبیسڈر بنا کے بھیجا گیا. سو دیٹ ٹائم they were engineered. اس پہ پھر آتا ہوں کیونکہ عادل گیلانی صاحب سے ناظرین ہم نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. ہم چاہتے تھے کہ ان کا بھی کامنٹ لے لیں بیکاز دسمبر میں انہوں نے نعیم الحق صاحب کے ساتھ اور کے ساتھ جا کے پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملاقات بھی کی. اب عادل گیلانی صاحب جو ہیں وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے MD ہیں. پہلے نواز شریف صاحب نے انہیں سربیا میں پاکستان کا ایمبیسڈر بھی تعینات کیا تھا. تو ہم چاہ رہے تھے کہ ان سے ہم سمجھ سکیں کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو یہ رپورٹ ہے اس کے فنڈامنٹل یا اس کا میکینزم جو ہے وہ کیا ہے. بہرحال وہ ہمیں نہیں ان کا کامنٹ مل سکا. راجہ عامر عباس صاحب بھی مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں. ہارون شریف صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. راجہ عامر عباس صاحب، یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں کرپشن کی جو پرسیپشن ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ جو انڈیکس ہے ہمیں نہیں پتا انہوں نے کس طریقے سے کیلکولیٹ کی ہے، لیکن اگر آپ پرسیپشن کو سمجھتے ہیں تو ایک فیکٹر غالباً ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ 2018 میں ہم نے دیکھا کہ اتنے میگا آپ نے کرپشن کے کیسز انرتھ کیے، انویسٹیگیشنز کی، عدالتوں میں لے کے آئے، پھر اپنے منی لانڈرنگ کے اتنے بڑے بڑے کیسز لے کے آئے، اور الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ کورٹ سے کوئی کنوکشن یا کورٹس میں ان کو سزائیں یا وہ کیسز اپنے حتمی نتائج تک. ہم نے پنجاب میں دیکھا اتنے زیادہ 56 کمپنیز کے کیسز تھے. اور جو پرسیپشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ شاید ایک پوائنٹ یہ گیا کہ جناب کیسز تو انرتھ ہو جاتے ہیں، کیسز تو سامنے آ رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی کورٹ سے وہ احتساب کا عمل اپنے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہا، لوگوں سے ریکوریز نہیں ہو رہی. نیب وہ پیسہ لوٹڈ اینڈ پلنڈرڈ اماؤنٹ دوبارہ ریکور کرنے میں ناکام ہو گیا. اور ایک جنرل پرسیپشن جو عوام سے بنتا ہے کہ اس ملک کی عوام 2018 میں یقیناً اس نے آفٹر اے لانگ ٹائم اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ اس ملک میں جو احتساب کا عمل ہے اب وہ مضبوط آدمی کے لیے بھی ہے، اب وہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں ان کے لیے بھی ہے،
لیکن جب 2019 میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، جو نواز شریف اینڈ فیملی ہے جو سب کی سب انوالو تھی وہ لندن میں انہی فلیٹس میں کہ جن کو کنفسکیٹ کر دیا گیا ہے، جنہیں کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے بنائے گئے، وہیں پہ رہ رہے ہیں۔ زرداری صاحب، ان کی ہمشیرہ جن کے بارے میں اتنے کیسز تھے، ان کو دیکھا کہ جی وہ اپنے ایک ایز موڈ میں چلے گئے ہیں، ان کو بھی کوئی وہ نہیں ہو رہا، وہ اومنی گروہ۔ راجہ عامر عباس صاحب، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں، راجہ عامر عباس صاحب، جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، جب کرپشن عوام محسوس کرتے تھے کہ کرپشن عروج پہ ہے، میگا کرپشن سکینڈل تھے، بڑے بڑے پروجیکٹس تھے، اربوں کے پیسہ اس میں تصور تھا کہ کھایا جا رہا ہے، بڑی پرسیپشن تھی اس وقت کہ جو بڑے بڑے میٹرو پروجیکٹ بن رہے ہیں ان سب میں پیسہ کھایا جا رہا ہے، ٹھیکیداروں سے پیسے لیے جا رہے ہیں، سینکشن کرتے ہیں۔ اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس نواز شریف صاحب کی حکومت کو نسبتاً بہتر ملتی رہی ہیں، اب زیادہ خراب ملی ہے، اس کو پھر کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟ اس کی بڑی ایک لاجیکل چیز ہے کہ وہی جن کو آپ ابھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عادل جیلانی صاحب، یہ غالباً بعد میں ایک بڑی ہائی پروفائل ان کو پوزیشن بھی دے دی گئی تھی یہاں سے جب اس قسم کی رپورٹس آتی تھیں۔ اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جو ایسی رپورٹس دیتی ہیں، یہاں پہ آپ کو بہت سارا جا کے آپ نے لابنگ بھی کرنی ہوتی ہے۔ اب ہمارا جو حالیہ فیٹف کا مسئلہ چل رہا ہے، اس فیٹف کے مسئلے کو یہ جو ان کی سسٹر اس قسم کی کمپنیز ہوتی ہیں، یہ انٹرنیشنلی ایک دباؤ بھی ڈالتے ہیں، یہ انٹرنیشنل آپریٹرز کے کہنے پہ رپورٹس بھی دیتے ہیں۔ تو آئی ڈو ناٹ کنسیڈر، اگر ہم پولیٹیکلی دیکھتے ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر یا ایز اے لا اسٹوڈنٹ یا ایک روٹین میں، تو ہمیں نظر آیا کہ موجودہ حکومت آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو سیکٹریٹ میں ایک نیلامی کا نظام گھر لگ جاتا تھا کہ ہر منسٹر کے بغل میں 20 فائلیں ہوتی تھی، ان کو ایف آئی اے میں لگانا ہے، ان کو ٹھیکے دینے ہیں، ان کو پی آئی اے میں لگانا ہے، یہ ہم نے ایجنسیاں لینی ہیں، یہ ہم نے آئل اینڈ گیس کے کنسیشنز لینے ہیں۔ وہ چیز یقیناً ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ہمیں تو تب یہ بھی اب نظر نہیں آ رہا کہ جو نیشنل ہائی وے اور یہ 50 پرسپشن تو بہتر ہونی چاہیے تھی، پرسپشن تو پھر بہتر ہونی چاہیے تھی۔ راجہ صاحب میرے ساتھ رہیں۔ میرے ساتھ فون لائن پہ ہارون شریف صاحب ہیں، سابق چیئرمین ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے، اس سے پہلے ورلڈ بینک سے تعلق رہا۔ ہارون شریف صاحب السلام علیکم، ویلکم۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جہاں کنٹریبیوشن سمجھی جاتی ہے وہاں ذہن میں یہ آتا ہے کہ پاکستان کا جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، وہاں پاکستان کی جو پرسیپشن ہے وہ دنیا میں امپروو ہوئی ہے، اور آپ اس وقت چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ تھے، وہ امپروو ہوئی ہے۔ سو آپ کیا ہمیں بتائیں گے ہارون صاحب کہ کیسے اسے کہتے ہیں یہ انڈیکسز بنتے ہیں، وہاں پر امپروومنٹ ہوئی ہے؟ اگر ایز آف ڈوئنگ بزنس امپروو ہوا ہے تو پھر دوسری طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کی پرسیپشن بڑھ گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہارون صاحب یہ تھوڑا ایکسپلین تو کر دیں ہمیں۔ جی بہت شکریہ معید۔ یہ جو سرویز ہیں انٹرنیشنل پرسیپشن کے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کی جو میتھڈالوجی ہوتی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک اینگل پہ کام کیا ہو، لیکن ان سرویز کی ویٹیج، وہ اسیسمنٹ کیسے کرتے ہیں، اس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں، جب تک ان کو ڈیٹیل سے سمجھا نہ جائے تب تک ممالک کے لیے وہ نتائج آ نہیں پاتے ہیں۔ جیسے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ امپروومنٹ دکھائی، لیکن اس کو ہم نے، جب میں بورڈ آف انویسٹمنٹ میں تھا، ایک تو میرا انٹرنیشنل اداروں کا تجربہ تھا، ہم نے اس کی میتھڈالوجی کے اوپر لوگوں کو ٹرین کیا کہ دیکھیے کراچی کی ویٹیج لاہور سے ڈبل ہے، تو اگر آپ لاہور میں دگنا کام بھی کر پائیں گے تو ایونچولی سروے میں آپ کو مارکس کم ملیں گے۔ اسی طرح آپ کے جب کویسچنیئر ڈیزائن ہوتے ہیں، ان کے اندر سوالات کیا آتے ہیں، ہمیں جو اس کو سیمپلنگ کیسے کرتے ہیں، یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، لیکن میں نے جو اپنے ٹینیور میں دیکھا کہ حکومت میں اس کی ڈیٹیل کی سمجھ بہت کم تھی، تو میں نے تو اس پہ بہت زیادہ انویسٹ کیا۔ پھر میں نے اپنے اسٹاف کو، جو ٹیم تھی ان کی، میں نے ڈائیلاگ کروائے باقی ممالک سے جہاں پر امپروومنٹ آ رہی تھی، تاکہ وہ سمجھ پائیں کہ وہ لوگ اس طرح کیسے کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ایک سروے ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، اس کا سیاسی پہلو یا اس کی بائسز کا پہلو ہوگا، لیکن میجر چیز ہے کہ اس کے انڈیکیٹرز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ناپتے کیا ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کتنا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل
फाइनेंसिंग पे कंट्रोल किसका है, वो देखते हैं कि आपकी जो इलेक्टोरल इंटेग्रिटी कैसी है, मालियाती डीलिंग की रेगुलेशन कैसी है, इस किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तो नहीं मिल रही, और क्या लोग एम्पावर हो रहे हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इन वेरिएबल्स की वेटेज क्या है, सर्वे के सवालात किसको जाने हैं, तो मैं आपको ये समझाने की ये बात कर रहा हूँ कि इसका एक बहुत बड़ा टेक्निकल पहलू है। अब ये और पाकिस्तान के बाकी सारे जो परसेप्शन सर्वेज हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ग्लोबल कंपैटिटिव इंडेक्स है, अदर देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम वहां पर इम्प्रूवमेंट शो नहीं कर पा रहे। अच्छा, लेकिन हारून साहब, ये मैं इससे थोड़ा सा आगे आता हूँ। वैसे वहां पर भी मैं नाज़रीन के जहन में एक चीज़ मेरे जहन में सवाल उठता है, वो ये है कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो रहा है तो साथ ही फिर करप्शन की परसेप्शन भी कम होनी चाहिए, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी करप्शन से ताल्लुक है। अगर एक माशरे में करप्शन बहुत है तो वहाँ फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा। लेकिन इससे आगे चलते हैं हारून साहब, जो मेरे पास इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है जो डेमोक्रेसी के हवाले से है, और वो कहते हैं कि यहाँ रिलायंस इस रिपोर्ट की है इलेक्टोरल प्रोसेस पे, प्लूरलिज्म पे, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट पे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे, पॉलिटिकल कल्चर पे और सिविल लिबर्टीज़ पे। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कह रहे हैं कि मुशर्रफ एरा के बाद जब हुकूमत ख़त्म हुई तो 3.92 स्कोर था, फिर पीपीपी की गवर्नमेंट आ गई, फिर पीपीपी की गवर्नमेंट में वो परसेप्शन जो है वो इम्प्रूव हो गई इन्हीं चीज़ों की। अब मज़े की बात यह है कि वो जो सारा टाइम पीरियड है 2008, 9, 10, 11, 12, 13 का, उसमें सूरत हाल ये थी कि कराची के अंदर मतलब है कि जो खौफनाक सूरत हाल थी, लाशें पड़ी रहती थीं, 3-3 दिन जो है वो शहर बंद हो जाता था। 25 मिलियन का पाकिस्तान का शहर, यानी पाकिस्तान की तकरीबन 1/10 से भी ज़्यादा आबादी वहाँ रहती है, वहाँ कोई सिविल लिबर्टीज़ नहीं थी, वहाँ खौफ था, मीडिया डरता था। हमारे चैनल्स को हुक्म मिलता था सुबह 4 बजे हमारे सारी DSNG वैन जाके 90 में खड़ी हो जाती थी, कई घंटे खड़े रहते थे, वहाँ मारपीट होती थी, वहाँ पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को मारा गया टेलीविज़न के सामने, ये वहाँ पे वायलेंस थी। फाटा के अंदर हमारी जो सूरत हाल थी, सिविल लिबर्टीज़ की जंग हो रही थी, सिविल वॉर की। हमारे सवात में जंग हो रही थी, बलूचिस्तान में फुल ब्लोन इंसर्जेंसी चल रही थी, ऑल अक्रॉस GT रोड हम पे हमले हो रहे थे। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सिविल लिबर्टीज वगैरह तो खुल्लम खुल्ला नजर आ रहा है कि ज्यादा नहीं हो सकती थी। इसको हारून साहब कैसे एक्सप्लेन करेंगे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की परसेप्शन को? जी देखिए, मैं जहां तक कि आपकी बात दुरुस्त है कि जो हमारा ये जो आप सारा बता रहे हैं, देखिए वो पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं और ये परसेप्शन आपका है। मैं किसी एजेंसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो इदारे हैं इंटरनेशनल, इनके साथ एक रेगुलर एंगेजमेंट की जरूरत होती है ताकि वो हमारे अंदरूनी हालात को समझ पाए।